سیاست میں بہت سے کارڈ استعمال ہوتے ہیں، مثلا سندھ کارڈ، پشتون کارڈ، بلوچ کارڈ، پنجاب کارڈ۔ سیاسی اختلافات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کے روادار نہیں ہوں گے، مگر جب بات مفادات کی ہو تو رشتے جوڑنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی اور ذات، برادری، قومیت، علاقائیت سمیت کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ سیاسی رشتہ داریوں کی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وڈیرے، خان، نواب اور چودھری دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترازو کی اس نئی سیریز پولیٹیکل میرجز یعنی سیاسی شادیاں میں ہم ایسے ہی رشتہ داریوں سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ آج ہم گیلانی خاندان کی بین الصوبائی رشتہ داریوں پر بات کریں گے، تو کیوں نہ پہلے آپ کو گیلانی خاندان کا تعارف کروا دیا جائے۔ گیلانی جو جیلانی بھی کہلاتے ہیں، ان کا تعلق ایران کے صوبے گیلان سے ہے۔ چونکہ عربی میں گاف کا لفظ مستعمل نہیں، اس لیے خاندان کے بعض افراد جیلانی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ گیلانی خاندان کے افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ حسنی الحسینی ہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے توسط سے ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت شیخ بندگی محمد غوث گیلانی جو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہجرت کی اور خراسان کے راستے ہندوستان آمد کے بعد بہاولپور کے قریب اچ شریف میں سکونت اختیار کی۔ اسی مقام پر 1534 عیسوی میں مخدوم شیخ جمال الدین المعروف پیر موسیٰ پاک شہید کی ولادت ہوئی، جو پاکستان میں آباد گیلانی یا جیلانی خاندان کے جد امجد ہیں۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں مخدوم جمال الدین کو قزاقوں نے شہید کر دیا، اس لیے وہ موسیٰ پاک شہید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنی خود نوشت چاہ یوسف سے صدا میں اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیر موسیٰ پاک شہید 1010 ہجری میں قزاقوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اچ میں دفن ہوئے۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکلوا کر ملتان کے قریب موزہ منگے ہٹی میں امانتاً دفن کیا گیا۔ 15 سال بعد آپ کے جسد خاکی کو ملتان منتقل کیا گیا۔ روایت کے مطابق جب جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر ملتان لایا گیا تو وہ صحیح حالت میں تھا اور کسی بھی قسم کا نقصان واقع نہ ہوا تھا۔ جسد اطہر کو اس روضہ پاک میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار واقع ملتان ہر خاص و عام کے لیے مرجع و خلائق ہے۔ مخدوم شیخ جمال الدین المعروف موسیٰ پاک شہید کے مزار تو 3 ہیں، مگر وہ ملتان وارڈ سٹی میں پاک گیٹ کے قریب دفن ہے۔ پاک گیٹ اور حرم گیٹ کے نام بھی موسیٰ پاک شہید کے مرہون منت ہیں۔ جس دروازے سے موسیٰ پاک کا جسد خاکی ملتان شہر میں لایا گیا وہ پاک دروازہ کہلانے لگا، جبکہ اس قافلے کے ہمراہ آنے والی خواتین جس دروازے سے شہر میں داخل ہوئیں اس کا نام حرم دروازہ یا حرم گیٹ پڑ گیا۔ گیلانی خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو پیر موسیٰ پاک شہید کی 9ویں پیڑھی میں پیر سید نور شاہ گیلانی نے جنم لیا۔ اسی دور میں گیلانی خاندان نے انگریزوں کی چاکری شروع کی۔ پیر سید نور شاہ گیلانی اور ان کے فرزند پیر سید ولایت شاہ نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا۔ سید ولایت حسین شاہ کے تینوں بیٹوں خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی، خان بہادر شیر شاہ گیلانی اور خان بہادر سید راجن بخش گیلانی نے انگریزوں کی چاکری کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی کے 4 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے غلام محمد رضا شاہ گیلانی کے صاحبزادے سید حامد رضا گیلانی نے پاکستانی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ منجلے بیٹے غلام مصطفیٰ شاہ گیلانی کثیر العیال تھے، ان کے 9 بیٹے تھے اور سب نے ہی خوب ترقی کی۔ علمدار حسین شاہ گیلانی جو خود بھی وزیر رہے، ان کے فرزند سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ابھی سینیٹر ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کے پردادا خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی کے چھوٹے بھائی سید راجن بخش گیلانی 1903 میں پہلی بار میونسپل کمیٹی ملتان کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر مسلسل 33 سال تک
تا دم حیات بلا مقابلہ منتخب ہوتے چلے گئے۔ سید راجن بخش شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ خان بہادر سید راجن بخش گیلانی نے ملتان میونسپلٹی کے انتخابات میں ڈپٹی کمشنر سر سی کنگ کو شکست دی اور پہلے غیر سرکاری میئر منتخب ہوئے۔ اسی سال سید راجن بخش گیلانی ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور منٹ گمری یعنی 4 اضلاع کی نمائندگی کرتے ہوئے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے اور پھر تا حیات اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان بہادر سید صدر الدین شاہ کے چھوٹے بھائی خان بہادر سید راجن بخش گیلانی کو بابائے اسمبلی کہا جانے لگا۔ خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی کے 4 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک مختار حسین شاہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے، مگر باقی تینوں بیٹوں نے خوب ترقی کی۔ بڑے بیٹے مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ جو 1918 سے 1922 تک آنریری مجسٹریٹ تعینات ہوئے، انہیں افواج ہند میں رسائی دار مقرر کیا گیا اور اس سلسلہ میں ہز ایکسیلنسی جناب وائسرائے صاحب و گورنر جنرل ہندوستان سے سند کمیشن عطا ہوئی۔ ان سے متعلق سید اولاد علی گیلانی کی تصنیف مرقع ملتان کے صفحہ نمبر 318 پر لکھا گیا ہے کہ سر جے ایم ڈنٹ سابق ڈپٹی کمشنر ملتان نے بھی آپ کی خدمات کی بے حد تعریف کی۔ مسٹر فٹس جیرلڈ سپرنٹینڈنٹ پولیس ملتان نے آپ کی عملی امداد محکمہ پولیس اور کرنل پونی ٹامسن کمشنر ملتان نے آپ کی وفاداری اور مستعدی کا بالتصریح ذکر کیا ہے۔ مسٹر بیری ڈپٹی کمشنر اپنی چٹھی مورخہ 13 اکتوبر 1920 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ تحریک خلافت وغیرہ سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ جو 1918 کے بعد متواتر کئی سال تک ملتان میونسپل کمیٹی کے رکن منتخب ہوتے رہے، جبکہ میونسپل کمیٹی کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ خان بہادر سید راجن بخش گیلانی کی وفات کے بعد غلام یاسین شاہ گیلانی ملتان کے میئر بھی منتخب ہوئے۔ خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی کے دوسرے فرزند غلام مصطفیٰ شاہ گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے دادا ہیں، وہ لائل پور یعنی موجودہ ضلع فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنائے گئے۔ تیسرے صاحبزادے مخدوم زادہ رضا شاہ گیلانی جو سابق وزیر اور یوسف رضا گیلانی کے چچا سید حامد رضا گیلانی مرحوم کے والد ہیں، وہ نہ صرف کئی بار ایم ایل اے منتخب ہوئے بلکہ ملتان ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر کے طور پر بھی فعال رہے۔ ان کا ایک نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ 1934 میں ملتان کے ڈپٹی کمشنر ای پی مون کو شکست دے کر ملتان ڈسٹرکٹ بورڈ کے غیر سرکاری صدر منتخب ہو گئے اور پھر تا حیات اس منصب پر برقرار رہے۔ 1946 کے عام انتخابات میں قریشی اور گیلانی خاندان مد مقابل لائے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دادا غلام مصطفیٰ شاہ گیلانی کے چھوٹے بھائی غلام محمد رضا شاہ گیلانی نے شجاع آباد سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہوئے یونینسٹ پارٹی کے امیدوار نواب سر مرید حسین قریشی یعنی شاہ محمود قریشی کے دادا کو شکست دی۔ دوسرے مارکے میں یونینسٹ پارٹی کے امیدوار میجر عاشق حسین قریشی مسلم لیگ کے امیدوار ملک محمد اکرم بوسن کو شکست دے کر رکن اسمبلی منتخب ہو گئے، مگر انتخابی عذرداری کے نتیجے میں ان کی رکنیت کالعدم قرار دے دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی گیلانی اور قریشی خاندان کے درمیان سیاسی مخالفت کا سلسلہ برقرار رہا ہے۔ 1951 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے چچا سید مخدوم ولایت حسین شاہ گیلانی نے شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی کو ملتان کے حلقہ مخدوم رشید سے شکست دی، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار حسین گیلانی بھی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے چچا رحمت حسین شاہ گیلانی نے جلال پور پیروالا سے دیوان غلام عباس بخاری کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو سخت مقابلے کے بعد 40 ووٹوں سے ہار گئے۔ دیوان غلام عباس بخاری کی 40 ووٹوں کی معمولی برتری پر سرائکی کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ جگدہ والی تے ووٹ چالی۔ میاں ممتاز دلتانہ نے گیلانی خاندان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی مفاہمت کی جو گیلانی دلتانہ پیکٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تاہم جب ممتاز دلتانہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو انہوں نے سیاسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے گیلانی خاندان کو کابینہ میں شامل نہ کیا، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین کو وزارت دے دی گئی۔ اس وعدہ خلافی سے برہم ہو کر سید علمدار حسین گیلانی اور خاندان کے دیگر زعماء نے دلتانہ سرکار کے خلاف مورچہ لگا لیا۔ یوں 1.5 سال بعد ہی ممتاز دلتانہ کو گھر جانا پڑا۔ ممتاز دلتانہ کے بعد فیروز خان نون 1953 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے
تو یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار حسین گیلانی کو صحت و بلدیات کا وزیر بنا دیا گیا۔ سید علمدار حسین گیلانی کے پارلیمانی سیکرٹری چودھری فضل الہی تھے، جو بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صدر پاکستان بنے۔ جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا تو گیلانی خاندان کے اقتدار کا سورج بھی پہلی بار گہنا سا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار حسین گیلانی کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ سید علمدار حسین گیلانی نے نااہل ہو جانے پر اپنے بھائی سید رحمت حسین شاہ کو ایوب خان کی کنونشن لیگ میں شامل کروا دیا، اور اسی دوران ہی ان کے کزن مخدوم حامد رضا گیلانی، جو سید غلام محمد رضا شاہ گیلانی کے صاحبزادے ہیں، وہ سیاست میں متحرک ہوئے اور 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی کے چچا حامد رضا گیلانی کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایوب خان کے دور میں پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ حامد رضا گیلانی نے بلدیاتی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ملتان ڈسٹرکٹ بورڈ کا چیئرمین بننا چاہا، مگر نواب آف کالا باغ امیر محمد خان گیلانی خاندان کے بجائے قریشی خاندان پر زیادہ مہربان تھے۔ انہوں نے گیلانیوں کے سیاسی حریف صادق حسین قریشی کو ملتان ڈسٹرکٹ بورڈ کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ بھٹو اختلافات کے بعد ایوب کابینہ سے الگ ہوئے تو مسلم لیگ کنونشن میں ہی رہے اور ایوب خان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ پیپلز پارٹی کے قیام کے وقت گیلانی خاندان مسلم لیگ میں ہی رہا تو ان کے سیاسی حریف نواب صادق حسین قریشی ذوالفقار علی بھٹو سے جا ملے۔ پیپلز پارٹی کی ہوا چل رہی تھی۔ قریشی خاندان کے پاس گیلانیوں سے پے در پے شکست کا بدلہ لینے کا نادر موقع تھا۔ چنانچہ 1970 کے انتخابات میں ملتان سے سید علمدار حسین گیلانی کو نواب صادق حسین قریشی، جبکہ شجاع آباد سے حامد رضا گیلانی کو رانا تاج احمد نون نے شکست دے دی۔ بھٹو برسر اقتدار آئے تو نواب صادق حسین قریشی گورنر اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، جبکہ گیلانی خاندان پس منظر میں چلا گیا۔ بھٹو نے ذاتی دوستی کی بنیاد پر حامد رضا گیلانی کو کینیا میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ بھٹو پر برا وقت آیا تو قریشی اور گیلانی دونوں خاندان ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں گیلانی خاندان کا ستارہ ایک بار پھر چمکا۔ سید فخر امام ملتان ضلع کونسل کا چیئرمین بننا چاہتے تھے تو قریشی اور گیلانی خاندان ان کے خلاف یکجا ہو گئے۔ سید حامد رضا گیلانی اور سید فخر امام دونوں کو 26 ووٹ ملے، مگر بذریعہ قرآن اندازی حامد رضا گیلانی ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین بن گئے۔ جاوید ہاشمی نے عدالت سے حکم امتناع حاصل کر کے حلف برداری کی تقریب رکوا دی۔ یوسف رضا گیلانی، جنہوں نے والد کی وفات کے بعد مسلم لیگ سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، انہیں ضیاء الحق نے اپنی مجلس شورا کا رکن بنا دیا۔ 1983 میں ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا تو یوسف رضا گیلانی نے کمر کس لی۔ ان کی چچا حامد رضا گیلانی سے صلح ہو گئی اور جب الیکشن ہوا تو یوسف رضا گیلانی وزیر بلدیات سید فخر امام کو 2 ووٹوں سے شکست دے کر ملتان ضلع کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی نے جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں یوسف رضا گیلانی اور ان کے چچا حامد رضا گیلانی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے تو یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم جنوجیو کی کابینہ میں وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات بنا دیا گیا۔ جب ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو تھا تو یوسف رضا گیلانی نے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ہاؤسنگ کے وزیر، جبکہ دوسرے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے اسپیکر بنائے گئے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر برسر اقتدار آئی تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن گئے۔ سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کی پاداش میں عدالت نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ نااہلی ختم ہونے کے بعد وہ نہ صرف حکومتی عہدیدار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے کر سینیٹر منتخب ہو گئے، بلکہ حکومت سے ساز باز کر کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ اگر سیاسی رشتہ داریوں کی بات کریں تو یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار حسین گیلانی کے دور میں ہی سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بااثر گھرانوں سے رشتے جوڑنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ علمدار حسین گیلانی اور ان کے بھائی رحمت حسین شاہ گیلانی کی شادیاں جمال الدین والی میں ذاتی جاگیر کے حامل غلام میرا شاہ کی بیٹیوں سے ہوئیں۔ پیر پگاڑا یعنی شاہ مردان شاہ مرحوم بھی غلام میرا شاہ کے داماد تھے، یعنی وہ یوسف رضا گیلانی کے خالو تھے، جبکہ موجودہ پیر پگاڑا جن کا نام صبغت اللہ شاہ ہے وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے عبدالقادر گیلانی کی شادی پیر پگاڑا کی پوتی یعنی اپنے خالہ زاد بھائی صدر الدین شاہ المعروف یونس سائیں کی بیٹی سے کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی اپنی خود نوشت چاہ یوسف سے صدا کے صفحہ نمبر 28 پر اپنے والد
علمدار حسین گیلانی کی سیاسی بصیرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والد نے کئی خاندانوں کے ساتھ روایتی تعلقات کو رشتہ داریوں میں بدل دیا۔ ان کی ایک بھتیجی کی شادی سجادہ نشین درگاہ اچ شریف مخدوم سید شمس الدین گیلانی کے بڑے بیٹے سید مختار حسن گیلانی اور دوسری بھتیجی کی شادی دربار حجرہ شاہ مقیم اکاڑا کے گدی نشین پیر سید اعجاز علی شاہ گیلانی سے کروائی۔ میری اور میری بہن کی شادی سجادہ نشین دربار پیر کتبیہ سندلیاں والی پیر محل سید اسرار حسین شاہ بخاری کی بیٹی اور بیٹے سے کروائی۔ میری بڑی بہن کی شادی اپنے بھتیجے سید وجاہت حسین گیلانی سے کروائی، جو بعد میں دربار پیر پیراں موسیٰ پاک گیلانی کے سجادہ نشین بنے۔ سجادہ نشین اچ شریف جن کا اوپر ذکر آیا ہے مخدوم سید مختار حسن گیلانی، ان کے ایک بیٹے مخدوم علی حسن گیلانی 2013 میں MNA منتخب ہوئے، جبکہ دوسری بیوی سے ایک اور بیٹے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ یوسف رضا گیلانی کی پھپھو کی شادی پیر آف مکھڈ شریف پیر صفی الدین شاہ سے ہوئی۔ ان کے بیٹے پیر عباس محی الدین اٹک سے کئی بار MPA رہے ہیں۔ پیر کتبیہ سندلیاں والی پیر محل پیر سید اسرار حسین شاہ بخاری، جن کی شادی رمضان شاہ جیلانی کی بیٹی یعنی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ہمشیرہ سے ہوئی۔ ان کی بیٹی فوزیہ کی شادی یوسف رضا گیلانی سے ہوئی، جبکہ یوسف رضا گیلانی کی ہمشیرہ کی شادی پیر سید اسرار حسین شاہ بخاری کے بیٹے سے ہوئی، یعنی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اور معروف بیوروکریٹ سلیم عباس جیلانی یہ دونوں فوزیہ گیلانی کے ماموں ہیں۔ گیلانی خاندان کی وسیع و عریض اور بین الصوبائی سیاسی رشتہ داریوں کا ذکر جاری ہے۔ باقی تفصیل ہم آپ کو آئندہ قسط میں بتائیں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔